مسجد کے امام کا رنگین کپڑا پہن کر کے امامت کرنا کیسا ہے؟ حضور بھی رنگین کپڑا پہنتے تھے، آپ نے رنگین چادر رنگین کرتا پہنا ہے۔ امام بیچارہ ایسا ہے کہ ہر کس و ناکس اس کے متعلق اس طرح کی بات کرتا ہے۔ آدمی یہ بھی سوال کر سکتا تھا کہ رنگین کپڑا پہننا کیسا ہے؟ ظاہر بات ہے سوال کرنے والا بھی رنگین پہنتا ہوگا نا، لیکن اس کو خالی امام دکھا۔ ہم لوگوں نے اپنے امام کو اتنا کمتر اور حقیر سمجھ رکھا ہے کہ اس طرح کی باتیں ہم لوگ امام کے متعلق پوچھتے، جبکہ یہود و نصارہ اپنے اماموں کو خدائی کے برابر درجہ دیتے۔ چرچ میں ہر اتوار کو یہ کرسچن لوگ جاتے ہیں، ہفتے بھر کے گناہوں کا تذکرہ پادری کے سامنے کرتے ہیں کہ میں نے چوری کی تھی، میں نے ڈکیتی کی تھی، میں نے جوا کھیلا، میں نے شراب پی۔ وہ بولتا ہے، یہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بولتا ہے سب معاف۔ اب ظاہر بات ہے یہ گناہوں کا معاف کرنا اللہ کا کام ہے، لیکن انہوں نے اپنے پادری کو اتنا بلند تر مقام دیا ہے، اور ہم لوگ اپنے امام کو کیا سمجھتے ہیں آپ اس سوال سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ بہت ساری بات بولنے کی ہے، لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ امامت مقام نبوت ہے، یعنی امامت کے لیے مصلی پر کھڑا ہونا یہ نبی کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ نبی کی موجودگی میں کوئی دوسرا امامت نہیں کر سکتا، اور ہم لوگ امام کو کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ اندازہ کر لیں۔ امام کو حالات اتنے سنگین ہیں، مہنگائی سر چڑھ کے بول رہی ہے، اور ہم لوگ امام کو کیا تنخواہ دیتے ہیں سب کو معلوم ہے، مؤذن کو کیا تنخواہ دیتے ہیں سب کو معلوم ہے، مسجد کے خادم کو کیا تنخواہ دیتے ہیں سب کو معلوم ہے۔ ایک صاحب تھے، وہ امام صاحب کو آ کے کہنے لگے کہ میرے بیٹوں کے لیے دعا کرنا۔ کیا کرنا؟ میرے بیٹوں کے لیے دعا کرنا، ان کی روٹی روزی کے لیے۔ اور کہنے والے مسجد کے چیف ٹرسٹی تھے۔ کیا تھے؟ چیف ٹرسٹی۔ تو امام صاحب نے دعا کی کہ اللہ ہماری مسجد کے چیف ٹرسٹی کے بچوں کو ایسی نوکری دے کہ ان کو وہ تنخواہ ملے جو مجھ کو ملتی ہے۔ ناراض ہو گئے، ناراض ہو گئے اور بہت ناراض ہوئے، بولے تم میرے بچوں کے لیے ان کی زندگی برباد کرنے کی دعا کر رہے ہیں۔ بولے اس میں کیا ہو گیا؟ تم مسجد کے چیف ٹرسٹی ہو، جو تنخواہ تم مجھے دیتے ہو، تو ظاہر بات ہے تمہارے لیے وہی تنخواہ جو ہے دینا تم کو اچھا لگتا ہے، تو میں نے تمہارے بچوں کے لیے بھی وہ دعا کی۔ آج اگر مالیگاؤں میں امام لوگ یہ دعا کرنے لگے تو مسجد کے ٹرسٹی لوگ ہاتھ دھو کے پیچھا اٹھا لیں گے۔ سمجھ رہے ہو؟ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسجد کے ذمہ داران تو جو تنخواہ دیتے ہیں، مصلیوں میں سے کوئی بھی مسجد کے امام مؤذن کو کبھی ہدیہ نہیں دیتا۔ ابھی جتنے لوگ ہیں میں پوچھوں گا تو شاید کسی کا ہاتھ ایسے اٹھے۔ سمجھ رہے ہو؟ کوئی مسجد کے امام کو ہدیہ نہیں دیتا، کبھی کوئی تحفہ نہیں دیتا، مسجد کے خادموں کو، مسجد کے مؤذنوں کو
کبھی کچھ نہیں دیا جاتا. بہت دکھ کی بات ہے. گاؤں کے امام لوگ کے پاس گاڑی ہے، آپ کیا چاہتے ہو کہ وہ گدھے پر آیا کریں؟ ظاہر بات ہے ان کی ضرورت ہے، اپنی ضرورت کا انتظام وہ کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ ان کو کیا دیتے؟ آپ کسی امام کی کبھی مدد کرتے ہیں؟ سوال تو آدمی کرتا ہے. میں جب امامت شروع کیا تو سائیکل پہ آتا تھا، اور میری سائیکل کی جو رنگ تھی وہ اڑی اور کھڑی دونوں طریقے سے آؤٹ تھی، یعنی سائیکل ایسے چلتی تھی. میں چلایا ہوں وہ سائیکل. تو مالیگاؤں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس وقت میری سائیکل کا مذاق اڑاتے تھے. مجھ کو بہت اچھی طرح یاد ہے، مولانا عمر فاروق تھے، مدرسہ کلیت الطاہرات کے بانی ان کے والدین تھے. پھر جامعۃ الطیبات انہوں نے بنایا. انہوں نے ہونڈا لی تھی، مالیگاؤں کے لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے تھے. امام ہے اور ہونڈا چلا رہا ہے. میں سب سے پہلے پھر 50 لیا تو ہمارے مدرسے کے ذمہ داروں میں سے کچھ ذمہ دار کہنے لگے آپس میں، بولے 50 پہ آوت. میں سن لیا تو میں رک گیا. رک کر کے ان کو میں نے وہی جملہ کہا جو ان سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ ہم لوگ گدھے پر آیا جایا کریں؟ یہ وہ سوچ ہے جو ہم اپنے اماموں کے متعلق رکھتے کہ ان کے پاس ہونڈا نہیں ہونی چاہیے، ان کے پاس کار نہیں ہونی چاہیے، ان کے پاس ایسی کوئی سواری نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمیشہ محتاج رہے، غریب رہے، قلاش رہے. سوال یہ ہے کہ اگر اس کے پاس گاڑی ہے تو آپ کا پیٹ کیوں دکھتا ہے؟ میں میری مثال بتاؤں. میں گھر بنانے لگا تو کچھ مالدار حضرات، میں نیا پورے میں رہتا ہوں، نیا پورا ایک زمانہ تھا مالدار لوگوں کا گڑھ تھا. 2 لوگ آئے ساتھ میں، آ کر کے پوچھنے لگے، بولے گھرا بنوا رہے ہو؟ بولا ہاں. بولے ایک بات پوچھو؟ بولے پوچھو. بولے پیسوا کہاں سے لاؤ؟ تو ان سے میں نے کہا کہ حاجی صاحب، میں نہ دن میں مسجد میں امامت کرتا ہوں، مدرسے میں پڑھاتا ہوں، اور رات میں ڈاکہ ڈالتا ہوں. بولے یار تم تو ناراض ہو گئے. بولے نہیں ناراض نہیں ہوا، تم پوچھے نا پیسہ کہاں سے لائے، تو میں وہ بتا رہا ہوں کہ دن میں مسجد مدرسے کی خدمت، رات میں ڈاکہ ڈالتا. سٹ پٹا گئے دونوں. اس کے بعد پھر رکھنا تھا تو میں رکھ بھی دیا. منو آ کر کے تو پوچھے پڑوس میں رہتے ہو کبھی مدد کیے؟ ہم نے تو کبھی نہیں پوچھا کہ یار تم کہاں سے پیسہ لائے، اور تم ہم سے آگے پوچھتے ہوئے کہاں سے پیسہ لائے. تم کو پوچھنے کا حق کس نے دیا؟ یہ ہماری سوچ ہے. اس لیے ہمیں سوچ بدلنا چاہیے. مسجد کے امام کی، مسجد کے مؤذن کی، مسجد کے خادم کی خدمت کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں دیا ہے، وقتاً فوقتاً ان کی مالی مدد کرنا چاہیے، وقتاً فوقتاً ان کو تحفے ہدایہ دینا چاہیے. میں ایک واقعہ بار بار سنایا، پھر سناؤں گا. ایک صاحب میرے دوستوں میں سے کہنے لگے
تم کو تو بہت ہدیہ ملتا ہوگا. تو میں ان کو بول دیا, میں نے کہا تم کتنے دن سے مجھ کو جانتے؟ بہت زمانے سے تم میرے ساتھ رہتے, کبھی تم نے دیا کچھ؟ وہ آدمی خاموش ہو گیا, اس لیے کہ کبھی کچھ دیا ہی نہیں تھا نا. ماضی میں ایسا ہوتا تھا کہ جب اسلامی حکومتیں تھیں تو بادشاہان وقت کی طرف سے ائمہ اور مؤذنین مسجد کے خادموں کو وظیفہ ملتا تھا, اور مسجد کی خدمت کی وجہ سے ان کو جائیداد ملتی تھی جس سے آمدنی ہوتی تھی اور ان کا گزر بسر ہوتا تھا. جب وہ زمانہ ختم ہو گیا تو پھر تنخواہ چالو ہو گئی, تنخواہ چالو ہو گئی. اب ظاہر بات ہے جو تنخواہ دی جاتی ہے, آپ سوچو تو صحیح, آپ کیا تنخواہ دیتے ہو ان کو؟ ایک آدمی جو گاڑی لیتا ہے موٹر سائیکل, وہ آج کے زمانے میں قسطوں پر لیتا ہے. آج 1 ڈاؤن پیمنٹ جو دینا ہوتا ہے وہ دے کر کے پھر یہ ہوتا ہے کہ بھائی تم ہر مہینہ اتنا پیسہ دینا. وہ بیچارہ مکتب پڑھا کر کے ادھر ادھر سے پیسے کا انتظام کر کے وہ دیتا ہے, لیکن لوگوں کو دکھتا ہے کہ امام صاحب ہونڈا پہ آتے. امام کو تنخواہ اتنی دینی چاہیے کہ تنخواہ, فارسی کا لفظ ہے, تن کے معنی بدن اور خواہ کے معنی ضرورت کی تکمیل, اس کو اتنی تنخواہ دینا چاہیے کہ اس کے بیوی بچوں کا گزارا درمیانی درجے میں ہو جائے, اس کو تنخواہ کہتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟